أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما۔ سورہ صافات کی 171 آیت سے شروع ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں کے ساتھ جو رسول ہیں پہلے ہو چکا ہے۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوا کرتا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس آپ رخ انور پھیر لیجئے ان سے تھوڑی دیر۔ اور وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور ملاحظہ فرماتے رہیے ان کے حالات کو، وہ خود بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا وہ ہمارے عذاب کے اترنے کے لیے جلدی میں چاہ رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پس جب وہ اترے گا ان کے آنگن میں تو وہ صبح بڑی خوفناک ہوگی جنہیں ڈرایا جاتا تھا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور رخ انور پھیر لیجئے ان سے تھوڑی دیر کے لیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان ناسزا باتوں سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہو سب رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ صاد یہ مکی ہے، اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے قرآن کی، سراپے نصیحت کی، دعوت محمدی حق ہے۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، لیکن یہ کفار تکبر اور مخالفت میں اندھے ہو گئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص، بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، پس وہ فریاد کرنے لگے اور نہیں تھا یہ وقت بچ نکلنے کا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور وہ اس پر حیران تھے کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان میں سے، اور کفار کہنے لگے کہ یہ شخص ساحر ہے، یعنی جادوگر ہے، کذاب جھوٹا ہے۔ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، کیا بنا دی ہے اس نے بہت سے خداؤں کی جگہ ایک خدا۔ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، بے شک یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور تیزی سے چل دیے قوم کے سردار رسول کے پاس سے، اور قوم سے کہا یہاں سے نکلو اور جمے رہو اپنے بتوں پر۔ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بے شک اس میں ان کا کوئی ذاتی مداح ہے، یعنی شخص کی بات نہ مانو، نبی کی رسول کی بات نہیں مانو، تو یہ جو ہے یہ اگر یہ ایسی بات کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کو مانو تو اس کا کوئی ذاتی فائدہ ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے تو ایسی بات آخری ملت یعنی نصرانیت بھی نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ بالکل من گھڑت مذہب ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا نازل کیا گیا ہے اس پر قرآن، یہ ذکر یعنی قرآن ہمارے درمیان میں سے۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ کفار شک میں مبتلا ہیں میرے ذکر کے متعلق، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو یہ پچھلی ملت میں بھی نہیں سنی، کافروں نے کہا کہ یہ بات، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ کفار شک میں مبتلا ہیں میرے ذکر کے متعلق۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی نہیں چکھا میرے عذاب کا مزہ۔
ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے قبضے میں ہے خزانے آپ کے رب کی رحمت کے جو عزت والا بے حساب عطا کرنے والا ہے؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے؟ فلیرتقوا فی الاسباب، پس چاہیے کہ چڑھ جائیں آسمان پر اس کی راہوں سے یعنی اس راستوں سے۔ جند ہنالک محزوم من الاحزاب، در حقیقت کفار کے لشکروں میں سے یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے جسے وہاں بدر میں شکست دے دی جائے گی۔ یعنی یہ جو جھٹلاتے ہیں یہ اب یہ چھوٹا سا لشکر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آگے بدر میں جا کے نا انہیں شکست دے دی جائے گی۔ کذبت قبلہم قوم نوح و عاد و فرعون ذو الاوتاد، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے، یعنی میخیں ہوتے کیلیں، فرعون کا یہ کام تھا نا، وہ کیلیں ٹھوک دیتا تھا، میخیں ٹھوک دیتا تھا، اس لیے اسے میخے والے کہتے ہیں، ہاتھ میں اور پاؤں میں دیوار سے لگا کے نا ٹھوک دیتا تھا۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور سمود قوم لوط اور اصحاب ایکا نے، اولئک الاحزاب، یہی وہ گروہ ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا، ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر لازم ہو گیا میرا عذاب۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور نہیں انتظار کر رہے یہ کفار مکہ، یعنی مکہ کے کفار نہیں انتظار کر رہے مگر ایک کڑک کی جس کے بعد کوئی مہلت نہ ہوگی۔ وقالوا ربنا اجل لنا قطعنا قبل یوم الحساب، اور مذاقاً کہتے ہیں اے ہمارے رب جلدی دے دے ہمارے حصے کا عذاب یوم حساب سے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذی العید، اے حبیب صبر کرو ان کی نامعقول باتوں پر، اور یاد فرماؤ ہمارے بندے داؤد کو جو بڑا طاقتور تھا، انہو اواب، وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے فرما بردار بنا دیا تھا پہاڑوں کو، وہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے عشاء اور اشراق کے وقت۔ والطیر محشورا، اور پرندوں کو وہ بھی تسبیح کے وقت جمع ہو جاتے۔ کل لہ اواب، سب ان کے فرما بردار تھے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور ہم نے مستحکم کر دیا ان کی حکومت کو اور ہم نے بخشی انہیں دنائی اور فیصلہ کن بات کرنے کا ملکہ۔ والاتاک نبأ الخصم، اور کیا آئی ہے آپ کے پاس اطلاع فریقان مقدمے کی، اس تصور المحراب، جب انہوں نے دیوار پھاندی عبادت گاہ کی، اس داخلوا علی داود ففزع منہم قالوا لا تخف، اور جب اچانک داخل ہوئے داؤد پر پس آپ کچھ گھبرا گئے ان سے، انہوں نے کہا ڈریے نہیں۔ خصمان بغى بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط، ہم تو مقدمے کے دو فریق ہیں، زیادتی کی ہے ہم میں سے ایک نے دوسرے پر، آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیے اور بے انصافی نہ کیجیے اور سیدھا راستہ دکھائیے۔ ان ھذا اخی، صورت نزاع یہ ہے یعنی جھگڑا یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اور اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے اور سختی کرتا ہے میرے ساتھ گفتگو میں۔ قال لقد ظلمک بسؤال نعجاتک الی نعاجی، آپ نے فرمایا یعنی داؤد علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس نے ظلم کیا ہے تم پر یہ مطالبہ کر کے کہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا دے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور اکثر حصے دار زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر سوائے ان حصے داروں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ وَظَنَّ داوود انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، اور فوراً خیال آ گیا داؤد کو کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، سو وہ معافی مانگنے لگ گئے اپنے رب سے اور گر پڑے رکوع میں اور دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے تھے تنبیہ کرنے کے لیے، اور جو ہے
اور یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ اوریہ ایک شخص ان کے لشکر میں سے تھا، یعنی داؤد علیہ السلام کے. اس کی منگنی داؤد علیہ السلام کے چچا کی بیٹی سے ٹھہری تھی. تو اس میں سسرال والے جھگڑتے تھے، کوئی معاملہ طے نہ ہو چکا تھا، ابھی صحیح سے طے بھی نہ ہو چکا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے جن کے پاس 99 عورتیں تھیں اپنی منگنی ٹھہرا کر اس یعنی چچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا. یہ معاملہ صرف خلاف اولا تھا. اس بات کی تنبیہ کے لیے فرشتے بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ اپنے مقرب جو بندے ہوتے ہیں تو ان کو خلاف اولا پر بھی تنبیہ فرما دیتا ہے. پھر اب یہاں پہ سجدہ آ گیا، سجدہ کر لیجیے گا. پھر آگے ہے فغفرنا لہ ذالک، پس ہم نے بخش دی ان کی یہ تقصیر. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب ہے اور خوبصورت انجام ہے. یا داود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے داؤد، ہم نے مقرر کیا ہے آپ کو اپنا نائب زمین میں، پس فیصلہ کیا کرو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور نہ پیروی کیا کرو ہوائے نفس کی، وہ بہکا دے گی تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، بے شک جو لوگ بھٹک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے بھلا دیا تھا یہ حساب کے دن کو. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ہے اس کے درمیان بے فائدہ، یعنی ہم نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کفار کا گمان ہے. فویل للذین کفروا من النار، پس بربادی ہے کفار کے لیے آگ کے عذاب سے. ام نجل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجل المتقین کالفجار، کیا ہم بنا دیں گے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان لوگوں کی مانند، ان لوگوں کے جیسا جو فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، یا ہم بنا دیں گے پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف بڑی بابرکت تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیتوں میں اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل مند. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَیمان، اور ہم نے عطا فرمایا داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا فرزند بیٹا. نعم العبد، بڑی خوبیوں والا بندہ. انہو اواب، بہت رجوع کرنے والا. اذ اورد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے آپ پر سہپیر کو 3 پاؤں پر کھڑے ہونے والے تیز رفتار گھوڑے. وقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو آپ نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے. حتی توارت بالحجاب، پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ چھپ گئے پردے کے پیچھے. ردوہا علی، حکم دیا واپس لاؤ انہیں میرے پاس. فتفقا مسحم بالسوق والاعناق، تو ہاتھ پھیرنے لگی ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر، یعنی ہاتھ پھیرنے لگے. یعنی اس میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے دیکھ کر کہا کہ ان کی محبت مجھ کو اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اس کے ذریعے جہاد کیا جاتا ہے. ان کو دوڑا کر دیکھا یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اجل ہو گئے، تب کہا لوٹا لاؤ. پھر نہایت محبت سے گردن اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے فتنے میں ڈالا سلیمان کو اور ڈال دیا ان کے تخت پر ایک بے جان جسم، پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے. اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بار انہوں نے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمنا کی کہ میں بہت سی عورتوں سے صحبت کروں گا، یعنی ان کی بیویاں تھیں بہت ساری، تو سب سے صحبت کروں گا اور سب کے بیٹے پیدا ہوں گے اور سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے. مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے. ان کی آرزو پوری نہ ہوئی سوائے ایک لڑکے کے، اور کچھ نہ ہوا، اور وہ بھی کچا بچہ ادھورا ہوا، یعنی جسم جو ہے مردار وہ یعنی تھا کہ انشاءاللہ نہ کہنے پر تنبیہ ہوئی تھی. تو اس لیے ہے کہ تخت پر ایک بے جان جسم پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، عرض کی میرے رب مجھے معاف کر دے اور عطا فرما مجھے ایسی حکومت جو کسی کو میسر نہ ہو میرے بعد، یعنی ایسی حکومت عطا فرما. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بے انداز عطا کرنے والا ہے. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، بس ہم نے ہوا کو آپ کا فرما بردار بنا دیا، چلتی تھی آپ کے حسب حکم آرام سے جدھر آپ چاہتے.
وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور سب دیو بھی ماتحت کر دیے، کوئی معمار اور کوئی غوطہ خور، یعنی جن جو ہیں وہ آپ کے ماتحت کر دیے. تو کوئی تعمیر کرنے والا تھا، کوئی جیسے سمندر میں غوطہ لگا کے وہ زیورات وغیرہ چیزیں لے کے آنے والا تھا. وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور اس کے علاوہ جو سرکش تھے باندھ دیے گئے زنجیروں میں، یعنی جو سرکش جنات تھے وہ باندھ دیے گئے زنجیروں میں. ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، چاہے کسی کو بخش کر احسان کر، چاہے اپنے پاس رکھ، تم سے باز پرس نہ ہوگی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک انہیں ہمارے ہاں بڑا قرب حاصل ہے اور خوبصورت انجام. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد فرمائیے ہمارے بندے ایوب کو، یعنی ایوب علیہ السلام کو. اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، الہی پہنچائی ہے مجھے شیطان نے بہت تکلیف اور دکھ. ارقد برجلک، حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارو. ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے. ووہبنا لہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا منا وذکری لأولی الالباب، اور ہم نے عطا فرمایا انہیں ان کا اہل و عیال اور ان کی مانند، اور ان کے ساتھ بطور رحمت اپنی جناب سے اور بطور نصیحت اہل عقل کے لیے. حضرت یعنی ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہو گئے تھے، پھر سارے سب ان کے بہت زیادہ بچے تھے تو وہ بھی سارے اللہ تعالیٰ نے لے لیے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سب عطا فرما دیا. پھر آگے یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی جو ان کی خدمت پر معمور تھی، وہی ان کی خدمت کرتی تھی، تو وہ بڑی نیک بخت تھیں. بیماری کی حالت میں انہوں نے ایسی بات کہی جو اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہوئی. ایوب علیہ السلام خفا ہوئے اور غصے میں آ کر قسم کھا لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفا عطا فرمائی تو اے رحیمہ میں تجھ کو 100 کوڑے لگاؤں گا. جب اللہ کے فضل سے اچھے ہو گئے، قسم کا پورا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی اور حکم دیا کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 شاخیں اور وہ مارو، قسم پوری ہو جائے گی اور تکلیف بھی نہ ہوگی. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور حکم ملا پکڑ لو اپنے ہاتھوں سے تنکوں کا ایک مٹھا اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے پایا انہیں صبر کرنے والا. نعم العبد، بڑا خوبیوں والا بندہ. اِنَّهُ اواب، ہر وقت ہماری طرف متوجہ ہونے والا. وَاذْكُرْ عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، اور یاد فرماؤ ہمارے مقبول بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو بڑی قوتوں والے اور روشن دل تھے. ان اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے خاص کیا تھا انہیں ایک، یعنی ہم نے انہیں چن لیا تھا انہیں ایک خاص چیز سے، اور وہ کیا تھی؟ وہ دار آخرت کی یاد تھی، یعنی آخرت کی یاد تھی. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ حضرات ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہت بہترین لوگ ہیں. وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْقِفْلِ، اور یاد فرمائیے اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کو. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب بہترین لوگوں میں سے ہیں. ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن نصیحت ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہت عمدہ ٹھکانہ ہے. جناتی عدن مفتحۃ لہم الابواب، سدا بہار باغات کھلے ہوں گے ان کے لیے سب دروازے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان میں طلب فرماتے ہوں گے وہاں طرح طرح کے پھل اور مشروبات. وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی عمر، جمال اور کمال میں ہم مثل نحوریں ہوں گی. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ روز حساب تمہیں ملے گا.